کے ربیع الاول میں فخر المرسلین النبی الخاتم والمختم صلی اللہ علیہ وسلم متولد بھی ہوئے ہیں اور متوفا بھی ہوئے ہیں. آپ کی ولادت بھی اس مہینے میں ہے اور وفات بھی. شرعاً ولادت باعث تشکر ہے اور وفات منانا یا اس کے رسوم بجا لانا اور اسے طول دینا پسند نہیں کیا گیا ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ 1300 سال تک تو 12 وفات تھی اور 1300 سال کے بعد جب 14ویں صدی شروع ہو گئی تو جشن عید میلاد النبی نکلا ہے. اور کیا کیا تماشے ہیں وہ سب آپ کے سامنے. اس وقت 2-3 باتیں عرض کرنی ہے. لا الہ الا اللہ. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو ایک عام گھرانے میں بھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں. مبارک ہوئے بچہ ہوا ہے, اللہ نصیب کرے, خدا تعالی زندگی دے, صحت دے. پھر جتنے بڑے اور ذمہ دار کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ منصب اور ذمہ سمجھا جاتا ہے. تو پھر ایک ایسی ہستی جن جیسے نہ اولین میں ہوئی اور نہ آخرین میں ہوئی, جو انبیاء و اولیاء و متقین اور پارساؤں کے اسعد السادات ہیں, قدوہ اور امام ہیں اور خیر کا گنجینہ اور خزانہ ہے, الشافع المشفع ہے, جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یقیناً بہت بڑی خوشی اور مبارک لمحہ ہے. امتوں کے لیے اندھیرے چھٹ گئے, روشنیاں آ گئی. اللہ اکبر. فرق صرف اتنا ہے کہ آیا میلاد کے عنوان سے یا پیغمبر کی سیرت و صورت کے عنوان سے منانا ہے یا اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہے. بس یہ فرق. کچھ لوگوں نے منانے کو اصل سمجھ لیا. ان کے نزدیک نہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری ہے, نہ نمازوں کی پابندی ضروری ہے, نہ جماعت ہونا چاہیے. اگر اس طرح ہے تو بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے. لیکن ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ منانے کو ہی اصل سمجھے ہوئے, جبکہ پیغمبر منانے کے لیے نہیں بلکہ امتوں کو ان کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول و نبی کو بھیجا ہے. اختلاف جشنوں کا, اختلاف و کمکموں کا, چراغاں کا نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ منانا ہے یا اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانا ہے.